یہ تحتہ الرؤوس وغض الابصار، اے مجمع والو، محشر والو، گردن جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، حبیب کی بیٹی فاطمہ تسیر الی الجنہ تشریف لے جا رہی ہے۔ ہر جگہ پروٹوکول ہوتا ہے، وہاں بھی ہوگا۔ 1,00,000 فرشتے داہنے، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 سواری کو اٹھائے ہوئے، یہاں تک کہ آ جائیں گے کہاں؟ عند باب الجنہ، تلتفت، رک جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ما التفاتو کے، کیوں رک گئی ہو؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے۔ آواز آئے گی، خدا میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن میری قدر و منزلت آشکار ہو جائے۔ آواز قدرت آئے گی، ارجعی، تو واپس جائیے، وانظری، جا کے خود دیکھیے، چیک کیجئے، جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی اولاد کی محبت دل میں ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، بہشت میں داخل کر دو۔ بات یہی نہیں رکی ہے، اب جو مثال دی ہے امام نے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم اے جابر، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانوں کو چن لیتے ہیں، اسی طریقے سے فاطمہ سارے محشر سے اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گے، لے کے ان کو آئیں گی در بہشت تک۔ اب یہاں بڑا عجیب روایت کا فقرہ، یلقی اللہ فی قلوبہم، اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا تم لوگ بھی رکو، یہ لوگ رک جائیں گے۔ اب پھر خدا ہی الٹا سوال کرے گا، یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ یہ لوگ بھی وہی جواب دیں گے، خدا ہم لوگ چاہتے ہیں آج ہماری حیثیت واضح ہو جائے۔ آواز آئے گی تو واپس جاؤ، تم لوگ بھی جاؤ، دیکھو من احبکم لحب فاطمہ، جاؤ دیکھو جس نے بھی تم سے محبت کی ہو فاطمہ کی وجہ سے، ومن اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں، ومن کساکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو لباس دیا ہو۔ تو کیا یہ سارا ثواب پیسے والوں کے لیے ہے؟ کھانا کھلانے میں پیسہ لگتا ہے نا، کسی کو آپ ایک کپڑا دیجئے 500,000 روپے لگیں گے نا، وہ بیچارہ جو دن بھر مزدوری کر کے شام کو 500 روپے کما کے لاتا ہے، وہ اپنی اولاد کا تو بنوا نہیں سکتا۔ ہاں، کسی شاعر کو کیا فاطمہ کی محبت میں دیکھا؟ خدا تو کیا یہ سارا ثواب پیسے والوں کے لیے؟ غربا کیا کریں؟ کہا آگے پڑھو تو خدا کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ جس نے بھی فاطمہ تم سے محبت کی ہو فاطمہ کی وجہ سے، جس نے تم کو کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں، جس نے تم کو لباس دیا ہو فاطمہ کی وجہ سے، ومن سقاکم شربتن فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تم کو ایک گلاس پانی پلایا، جس نے تمہاری غیبت سے روکا ہو لوگوں کو فاطمہ کی محبت میں، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو، بہشت میں داخل کر دو۔ پانچویں امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم پھر ایسا کرم چلے گا نا، سوائے منافق، کافر اور شاک کے علاوہ کوئی کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ، کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ یہ بی بی جس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، اپنی شفاعت کا ذریعہ بنا سکتے تھے، اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی، اس کے سینے میں کیل، اس کے بازو پہ کوڑا، اس کے پہلو پر غلاف شمشیر، اس کا بچہ مار دیا۔
یہی وجہ ہے، اتنی نقاہت آئی ہے، اتنی نقاہت آئی ہے. سناؤں آپ کو؟ بس 2-4 منٹ. اب جو اگلے سال زندہ رہے گا بیوی کا ذکر کرے گا. او خدا تیرا احسان ہے، میرے معبود تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس قابل بنایا کہ بیوی کا ذکر کر سکے. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. کہتے ہیں حضرت نے فرمایا حلم تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. روایت کہتی جیسے آگے بڑھے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الى صدرہا ملیا. بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے. بی بی نے ایک صیحہ کیا، بچوں کو آہستہ سے کلیجے سے لگا. امیر المومنین نے قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بین کر رہے تھے میرے کانوں میں زمین و آسمان کے بیچ سے آواز آ رہی تھی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا. جنازہ تیار ہو گیا. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. کچھ آدمی عقل کا بھی استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے. کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، عزیز کا انتقال ہو جائے، جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت جو ہے وہ اولاد ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی، جو بھی ورثہ تڑپتے ہیں، چیختے ہیں. لیکن معلوم ہے صاحب کسی کو آنا ہے جو ہے وہ 200 کلومیٹر سے دور، 500 میل سے دور، 1000 کلومیٹر، تو اب آج نہیں کل تدفین ہوگی. آدمی روتے روتے تھک جاتا ہے نا، چپ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی 24 گھنٹہ تدفین نہیں ہوتی، لیکن لاکھ تھک گیا ہو، لاکھ چپ ہو گیا ہو روتے روتے. جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے کوئی اولاد کو چیخنے سے روک سکتا ہے؟ انصاف سے میں کتاب کی بات دے کر اپنی عقل سے بتائیے کہ جس وقت جنازہ نکلنے لگتا ہے کوئی رات کی تاریکی میں فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، انصاف سے بتائیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ امام حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ہے. اماں نہیں چاہتی لوگ آئیں، اگر آواز نکلے گی کوئی سن لے گا، اطلاع پہنچ جائے گی، آ کے شریک ہو سکتے ہیں. مجبوری سمجھ میں آ گئی. غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اسی لیے بعض بزرگوں کہنا جس وقت بی بی کا جنازہ گھر سے نکل رہا تھا، آگے آگے فاطمہ کا جنازہ، پیچھے پیچھے حسن و حسین، قریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. خدا بحق فاطمہ. اتفاق سے جس کا ایصال ثواب کی مجلس ہے اللہ، اس کا نام بھی تیری فاطمہ کے نام پر تھا، عمر بھی فاطمہ کی پائی. خدا اس کے ورثہ کو صبر عطا فرما، اس کے ماں باپ کو صبر عطا فرما، اس کی قبر پر نور برسا. جنازہ ہے قبر کے پاس. گئے ہیں آپ لوگ قبرستان، گئے ہیں نا؟ دیکھا ہے عورت کو دفن کرنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ ایک سرانے ہوگا، ایک پائتی ہوگا، بیچ میں کمر میں کپڑا لگا کر کے کم از کم 3 آدمی تو یہ اوپر چاہیے نا کسی عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے. سیدو بتاؤں آپ کو کہ کتنی نقاہت. علی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی اس رات میں،
کہ کیوں؟ کہ فاطمہ زہرا اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ امیر المومنین نے بی بی کا جنازہ اکیلے جزاکم ربکم. آپ رو چکے ہیں، مجلس ہو گئی، لیکن یہ شاید اس زمانے کی آخری مجلس ہو. بقول امام حسن کے لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کی کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں. بتاؤں کیا ہوا؟ بس 1 سیکنڈ، دفن ہو گئی، مولا واپس آ گئے، رات گزر گئی. صبح مدینے والوں کو پتہ چلا، ارے ہم کو تو بتایا ہی نہیں کیا. رات میں کچھ لوگ مگر مچھ کے آنسو بہاتے آ گئے، علی آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم جنازہ اٹھاتے شان سے، ہم نماز پڑھتے. مولا نے کہا بھیا میں نے اپنے سے کچھ نہیں کیا، مجبور تھا، وصیت تھی ان کی. کہنا ٹھیک، آپ کے جو وصیت تھی آپ نے کر لیا، ہم لوگ جا رہے ہیں. عورتوں کو بلایا گیا، چلو کئی قبریں بنا دی تھی مولا نے، آؤ قبریں کھودو، ہم اپنے نبی کی بیٹی کی لاش نکالیں گے، نماز پڑھیں گے، شان سے جنازہ اٹھائیں گے. یہ موقع تھا، امیر المومنین کو جلال آ گیا. روایت کہتی ہے ایک ردا تھی، پیلی دوش پہ ڈالی، تلوار لی آ گئے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، آؤ ہمت ہے ہاتھ لگا کے دیکھ لو. اب لوگ ابھی کیا کریں کہ اتنے میں ایک آدمی دوڑا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا ہوا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، دوش پہ پیلی ابا ہو، خبردار علی کے سامنے مت آنا. اس نے جب حدیث سنائی لوگ ڈر گئے، واپس چلے گئے. کہا ٹھیک ہے علی، جو آپ نے کیا ٹھیک کیا، ہم جا رہے ہیں. کچھ یاد آیا آپ کو؟ نہیں یاد آیا. مولا آپ تھے مدینے میں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فاطمہ کی قبر نہیں کھدنے دی، لیکن ہائے کربلا کا میدان، امام حسین نے ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے ذوالفقار سے کھود کے دفنایا تھا، لیکن ان یزیدیوں نے نیزہ چبھا چبھا کے بچے کی لاش نکالی، سر کو تن سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.